حسنت جميع خصاله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله۔ ہم سب جمع ہوئے ہیں عرس کی تقریب میں۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ عرس بزرگ کا نہیں ہوتا، اس کی بزرگی کا ہوتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ بزرگ بہت ہوتے ہیں لیکن عرس اس کی بزرگی کا ہوتا ہے۔ بزرگی کیا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں جو ہمیں رستہ بتایا ہم اس رستے پہ چلے۔ عرس سادہ لفظوں میں اس کا معنی ہے کہ بزرگ اور ہوتا ہے، بزرگی اور ہوتی ہے۔ بزرگ کہنے والے بہت سارے دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن بزرگی کسی کسی کے پاس ہوتی ہے، اور جس کے پاس ہوتی ہے عرس اسی کا ہوتا ہے۔ اس کا سادہ لفظوں میں یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو میں نقش قدم تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں نا، اس پہ چلتے رہنا۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ سجادہ نشین بیٹوں میں ہو پوتوں میں ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، جو اس کے نقش قدم پہ چلے گا وہی اس کا سجادہ نشین ہے۔ بات میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ سجادہ نشین وہی ہوتا ہے کہ جو اس کے نقش قدم پہ چل پڑے۔ آج کی نشست میں صرف ہم نے ایک ہی بات کو سمجھنا ہے کہ بزرگ تو اپنا کام کر کے چلے گئے، آج ان کا عرس منانے والوں میں ان کے نقش قدم پہ کتنے لوگ ہیں؟ جو تو ان کے نقش قدم پہ چل رہا ہے اس کو حق ہے کہ وہ عرس منائے، اسی کا حق ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کو یاد کرے۔ ہمارے ہاں عرس یہ ہوتا ہے کہ بس سال کے بعد جب تاریخ آئے 2 دیگیں پکا لو، لوگوں کو اکٹھا کر لو، تقریریں سن لو، نعت خوانی کروا لو، مزار پہ جا کے چادر چڑھا لو۔ ہم نے نا عرس اس کا نام رکھا ہوا ہے، جبکہ ان ساری باتوں کا عرس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آپ کریں نہ کریں دین کا آپ سے تقاضا نہیں ہے۔ دین آپ سے یہ چاہتا ہے کہ جو تیرے بڑے نے تجھے بتایا تھا تو اس پہ عمل کر۔ آپ اپنے بڑوں کو ہر سال یاد کریں۔ آپ کہیں جی میرے بابا جی، میرے دادا جی، میرے والد صاحب، میرے نانا جی بہت بڑے ولی گزرے ہیں، اور آپ کو نماز کے ساتھ فرض بھی نہ آتے ہوں، تو بتائیں آپ نے اپنے دادا سے کیا سیکھا؟ آپ نے اپنے والد سے کیا سیکھا؟ پھر تو یہ بات ہوگی نا کہ چراغ کے نیچے اندھیرا ہو گیا۔ ساؤنڈ والے ہے بھائی ہیں تو اس کی ڈبلنگ بند کر دیں ذرا۔ تو ہم نے اپنے بڑوں سے کیا سیکھا؟ سوال اتنا پیدا ہوتا ہے۔ ساری زندگی بیت گئی، ان کو گزرے ہوئے 17 سال ہو گئے ہیں۔ آپ سے میرا سوال ہے کہ جتنے لوگ وہ دین پہ لگا کے گئے تھے، آپ نے ان لوگوں کو جوڑ کے رکھا ہوگا؟ ان کے جانے کے بعد ان کی نسل میں سے کتنے لوگوں نے اور لوگوں کو دین پہ لگایا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں کے عرس لنگر تک محدود کیوں کر دیے؟ ہم سمجھتے ہیں ہم سال بعد نئے کپڑے پہن کے جا کے بیٹھ جائیں گے کہ والد صاحب کا عرس ہو گیا، دادا جی کا عرس ہو گیا، نانا جی کا عرس ہو گیا، ہمارے پیر صاحب کا عرس ہو گیا، تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ اگر ان کی نسل میں سے لوگ بے نمازی رہ گئے، ان کی نسل میں سے لوگ ان کی آنکھوں میں حیا نہ رہی، تو بتائیں آپ نے اپنے بڑوں کا عرس منایا ہے کہ ان کے نام کے اوپر دبا لگایا ہے؟ یہ لمحہ فکری ہے سنیوں کے اندر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جائیں گے 2-4 نعرے لگائیں گے، لوگ واہ واہ کریں گے، جی بڑا کمال عرس ہویا ہے۔ اور کمال تو یہ تھا کہ تو خود بھی نمازی بنتا اور تیری وجہ سے لوگ نمازی بنتے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، کوئی بڑوں کا بیٹا ہونے سے بڑا نہیں ہوتا، بڑا ہونے کے لیے بڑے کام کرنے پڑتے ہیں۔ ایک جملہ ہے، تلخ ہے، سخت ہے، جتنے آستانے ہیں نا، جتنے آستانے ہیں، جو تو باعمل ہے ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کی جوتیوں پہ جو خاک لگتی ہے ہم اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک بات کہنے لگا ہوں، باپ ساری زندگی کاروبار کرے اور پیسہ جوڑتا رہے، جب باپ دنیا سے جاتا ہے اور بیٹا اپنے باپ کی سیٹ پر بیٹھے نا، تو ساری دنیا کہتی ہے پیو دی کمائی کھا رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے؟ بولے تو صحیح ہے۔ میری عادت نہیں ہاتھ چوک کے بولو تے نیویں کر کے بولو تے ٹھا کے تاں کوئی چکر نہیں ہے۔
بات سمجھ آئے گی تو تبھی بولنا ہے. کیا کہتے ہیں کہ اپنے پیو دی, پھر بولیں میں دعوے سے بڑے وثوق سے اپنے حواس پہ قابو رکھ کے کہہ رہا ہوں, جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بڑوں کی کمائی کھا رہے ہیں, آستانوں کی کمائی کھا رہے ہیں. سوال تو یہ تھا کہ بڑوں نے ایک پودا لگا دیا, ان کے جانے کے بعد آپ نے کتنے علماء تیار کیے, آپ نے کتنے حافظ تیار کیے, آپ کے بعد کتنے لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا. ذاتی کردار کیا ہے, کیونکہ بڑوں کا بیٹا ہونے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا, بڑا ہونے کے لیے بڑے کام کرنے پڑتے ہیں. آج ہم داد وصول کر لیں کہ ہم بڑوں کے بیٹے ہیں اور ذاتی کردار نہ ہو تو کیا کرنا ہے ہم نے یار. اتھے عملہ تے ہونے نہ بیڑے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس کائنات میں کوئی نہیں آیا, اور سیدہ زہرا پاک کو میرے رسول کریم نے فرمایا تھا, فاطمہ ہوش کرنا, قیامت کے دن تیرا حساب محمد کی بیٹی ہونے کے ناطے نہیں ہونا, اللہ کی بندی ہونے کے ناطے ہونا. حضور سے بڑا رشتہ کس کا تھا؟ سیدہ زہرا پاک سے افضل کون خاتون ہے؟ اس کے باوجود حساب ذاتی کردار پہ ہوگا. آج یہ لمحہ فکریہ سنیوں کے اندر جی فلاں ہو گیا, جی فلاں کے آستانے سے آگے, فلاں کے آستانے سے آگے. ایک بات کو یاد رکھے, برے صغیر کے اندر ہم جتنے لوگ ہیں نا, برے صغیر کے اندر ایک جملہ قابل توجہ ہے. کسی کا دادا پر دادا سے اوپر چلے جانا, کسی کا دادا سکھ تھا, کسی کا ہندو تھا. صرف ایک سید خاندان ایسا ہوتا ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک سید رہے گا, کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے قیامت کے میدان میں سارے نسب رشتے ختم ہو جائیں گے, لیکن سید قیامت والے دن بھی سید ہوں گے. ہم اوپر چلے جائیں, کسی کا دادا سکھ تھا, کسی کا ہندو تھا, ہمارا بھی ایسا ہی ہے. ہم میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے میرے باپ تک سارے مسلمان تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر سارے مسلمان نہیں تھے تو ان کو مسلمان کیا کس نے؟ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا تھا, پھر ہمارے دادا کو کلمہ پڑھانے والا کون؟ تو ایک بات کو یاد رکھیں, برے صغیر میں دو ہستیوں کا نام ہے جنہوں نے ہمارے بڑوں کو کلمہ پڑھایا تو آج ہم مسلمان ہیں. ایک کا نام داتا علی حجویری ہے, ایک کا نام خواجہ معین الدین چشتی ہے. آپ ولیوں کا اور کوئی احسان مانے یا نہ مانے, کم از کم آپ کو اتنا ضرور ماننا پڑے گا کہ انہوں نے ہمارے دادوں کو کلمہ پڑھایا تو آج ہم مسلمان ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ کے بڑوں نے کلمہ کہاں سے پڑھا تھا؟ آج اصل مسئلہ یہ ہوگا کہ لوگ نا دو نمبروں کی توہین کرتے کرتے اصل کو بھی بھول گئے. اصول یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کی کاپی تب تیار ہوتی ہے جب اصل کی ڈیمانڈ ہو. میں نے 5-7 منٹ گفتگو اور آپ سے کرنی ہے, توجہ آپ کی چاہتا ہوں. کاپی کب تیار ہوتی ہے؟ جب اصل کی ڈیمانڈ نہ ہو تو کاپی تیار نہیں ہوتی. ایک بندہ اصل چیز بناتا ہے, مارکیٹ میں وہی فلاپ ہو جائے تو کوئی اس کی کاپی تیار کر کے نقصان کرتا. کاپی اسی کی تیار ہوگی کہ چلو اصل بک رہی ہے تو ساتھ ہماری نقل بھی بک جائے گی. تو یہ ایک مارکیٹ کا اصول ہے کہ اصل کی ڈیمانڈ ہو تو کاپی تیار ہوتی ہے. اللہ کے ولیوں کی ڈیمانڈ تھی اس لیے جیلی تیار ہو گئی. اگر ولی کی ڈیمانڈ ہی نہ ہوتی تو جیلی تیار کیوں ہوتا ہے؟ پتہ ہے کہ امت کو ولیوں کی ضرورت ہے, اس لیے تو کاپی مارکیٹ میں آ گئی. اب ہمارا کیا ہو گیا جی, ہم نے ہر کسی کے سامنے ہاتھ باندھ لینے ہیں, ہر کسی کے سامنے عقیدتیں نچھاور کرنا شروع کر دینی ہے. ایک بات کو اپنے دل میں جگہ دے دیں, جو بندہ اپنا ظاہری جسم نہیں نہ پاک کر سکتا وہ آپ کا من کبھی نہیں پاک کر سکتا. ہم سمجھتے جس نے لمبے لمبے بال چھوڑ دیے ہیں, 6 انگوٹھیاں پہن لی ہیں, وہ اللہ کا ولی ہو گیا. حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ مرد کے لیے انگوٹھی ایک ہی جائز ہے, اور یہ پہننے والے کہتے ہیں کہ ہم علی کے ملنگ ہیں. اور جس حدیث میں میرے نبی پاک نے ایک انگوٹھی کا حکم دیا ہے نا, وہ حدیث روایتی مولا علی نے کی ہے. مولا علی کہتے ہیں کہ حضور نے کہا انگوٹھی ایک پہنو. تو جو میں بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا اس کو سمیٹنے لگا ہوں بس میں, کہ عرس ہمیشہ بزرگ کا نہیں ہوتا, اس کی پھر بولیں اس کی بزرگی کا عرس ہوتا ہے. آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ کیا ہے, ہم اپنے سب بڑوں کا نام لیتے ہیں. میرے سے لے کے جتنے لوگ آخر تک بیٹھے ہوئے ہیں نا, الحمدللہ سارے ماننے والے ہیں تو بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرے بندے کو بیٹھا بھی نہیں جاتا. ماننے والے ہیں تو ہی بیٹھے ہوئے ہیں.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ سب اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہر ولی نے ایک سبق ضرور دیا ہے کہ تم نے نماز نہیں چھوڑنی۔ اب آپ نے اپنے اندر اترنا، میں اپنے اندر اترتا ہوں۔ اگر میں 5 وقت کی پڑھ رہا ہوں تو میرا ماننا بنتا ہے، پھر میں انہی کا نام لیوا بنوں، انہی سے محبت کروں۔ اور اگر میں نماز بھی نہ پڑھوں، ایک بات کو یاد رکھیں، یہ کسی کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں نمازیں نہیں پڑھوں گا تو میری نسبت مجھے بچا لے گی۔ یہ غلط فہمی سے باہر نکلیں۔ نسبت والے بھی آپ کی شفاعت قیامت میں اسی بیس پہ کریں گے کہ آپ نمازی ہوں، حلال حرام کی تمیز کرتے ہوں، اپنے گھروں میں دین کو نافذ کیا ہو۔ آج ہم میں سے نا ہر شخص بلا کیا کہتا ہے، اللہ ہمارے ملک میں اسلام نافذ ہو جائے، اللہ ہمارے معاشرے میں اسلام نافذ ہو جائے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ اپنے سر سے لے کے اپنے پاؤں تک خود کو دیکھیں، کیا آپ کی ذات پر اسلام نافذ ہے؟ اپنے گھر کی 4 دیواری کو دیکھیں، کیا اس کے اندر اسلام نافذ ہے؟ جس 4 دیواری کا میں مختار ہوں، میں صاحب اختیار ہوں، جس 4 دیواری میں مجھے اختیار تھا، میں نے اس میں تو اسلام نافذ نہیں کیا۔ میری ذات پر میرا اختیار تھا، میں نے اس پہ تو اسلام نافذ نہیں کیا، اور دعا میں یہ مانگوں کہ پورے ملک میں اسلام نافذ ہو جائے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بڑوں کے نام کو 4 چاند لگیں تو ایک طریقہ کہ آپ کو ان کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا۔ ہم جگہ جگہ بلا کے تعارف کراتے ہیں، جی میں فلاں دا پتر ہاں، جی میں فلاں دا پوتر ہاں، جی میں فلاں دا نواسا ہاں۔ وہ آپ کی شکل دے کے فیصلہ کر لیتا ہے کہ انہوں کنا کے رنگ چڑھیا ہوا ہے۔ وہ آپ کی باتوں سے اندازہ کر لیتا ہے کہ اس کو کتنا کے رنگ چڑھا ہوا ہے۔ آپ کا کردار بتاتا ہے کہ آپ اپنے بڑوں سے کتنے مخلص تھے۔ اس واسطے اپنے بڑوں کے نام کو زندہ رکھنے کا ایک طریقہ بہترین میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنی نسلوں میں سے نا کم از کم ایک بچے کو عالم دین بنا دو۔ کم از کم کوئی کل کو یہ تو کہے گا نا، یار اے بچہ اپنے وڈے ورگے نکلے، آپ نہیں کر سکے، آپ پھنس گئے دنیا داری میں، وہ کم از کم جو چھوٹے ہیں ان کو تو دین پہ لگا دو یار۔ لمحہ فکریہ کیا ہے، ہم نام لیوا ہوں بڑوں کے اور باپ کی میت کو غسل دینا ہمیں نہ آتا ہو۔ ہم کہیں کہ ہمارے گھر سے لوگ دین لے کے جایا کرتے تھے، اور آج اسی گل میں دین کی کمی ہو جائے تو آپ نے اپنے بڑوں کے لیے کیا کیا؟ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی نسل کو سبھی کچھ دیا، اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی اوقات سے بڑھ کر دیا۔ نہیں دیا تو صرف نبی کا دین نہیں دیا، باقی سب کچھ دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب باپ کی میت پڑی ہوتی ہے نا، جوان بیٹے باپ کے سرانے کھڑے ہوتے ہیں اور کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں کہ آ کے ابو کو غسل دے دو۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، دنیا کا سب سے بڑا غریب باپ وہ ہوتا ہے جس کو مرنے کے بعد اس کے بچے ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ اس سے بڑا غریب کوئی نہیں مرا۔ دیکھنے میں 2 بنگلے ہوں گے، 2 گاڑیاں بھی ہوں گی، لیکن غربت کی انتہا یہ ہے کہ اس کے بچے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہے۔ آپ نے اپنی اولاد کو کیا دیا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے اپنی نسل کو دین دیا؟ آپ نے نسل کو دین پہ لگایا؟ اگر نہیں لگایا تو اس بات کو اپنے دل میں جگہ دیں، آپ کے مرنے کے بعد یہ بچے آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ اور بھائی جس اولاد کے لیے صبح شام ایک کر رہے ہو نا، یہ جس صابن کے ساتھ باپ کو غسل دیتے ہیں نا، صابن اپنے گھر میں نہیں رکھتے، ان کو صابن سے ڈر لگتا ہے۔ باپ کے کفن سے کپڑا بچ جائے، وہ اپنا کپڑا اپنے گھر میں نہیں رکھتے۔ باپ کے بدن سے اترنے والا لباس اپنے گھر میں نہیں رکھتے۔ آپ نے نسل کو کیا دیا؟ یہ اس باپ کی غربت کی انتہا ہے کہ جس کو مرنے کے بعد اس کے بچے ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ اس باپ نے زندگی میں کچھ نہیں کمایا۔ آپ چلے جائیں قبروں میں لوگ پڑے ہیں، ان کے بچے لاکھوں کی گاڑیوں میں، کروڑوں کے بنگلوں میں رہتے ہیں، لیکن غربت کی انتہا بھلا کیا ہے؟ وہ سگے باپ کے لیے قرآن کا ایک رکوع نہیں پڑھ سکتے۔ میرا سوال ہے، جو اپنے والد کا عرس منا رہے ہیں، اپنے دادا کا عرس منا رہے ہیں، اپنے نانا کا عرس منا رہے ہیں، کس نے اپنے دادا کے لیے ایک سپارہ پڑھا ہے آج؟ کس نے اپنے نانا کے لیے قرآن پڑھا ہے؟ کس نے اپنے والد کے لیے قرآن پڑھا ہے؟ میں آؤں گا آدھا گھنٹہ بول کے چلا جاؤں گا۔ بھائی ایک بات کو یاد رکھیں، ایک پلڑے میں مدرسے کا 1000 قرآن پڑھا ہو اور دوسرے پلڑے میں سگے بیٹے نے ایک رکوع پڑھا ہو نا، جو ٹھنڈ اس سے پڑھنی ہے نا، وہ 1000 قرآن سے نہیں پڑھنا۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دادا جی کے جانے کے بعد، نانا جی کے جانے کے بعد، والد صاحب کے جانے کے بعد آپ نے کتنی باتیں ہیں جو ان کی مانی ہوئی ہیں۔ عرس اس چیز کا نام ہے، سال بعد 2 دیگیں پکانے کا نام عرس نہیں ہے۔ ہمارا بیڑا گرک بھی یہی سے ہوا ہے، سنیوں نے سمجھ لیا سال بعد قوالی کرا لو، سال بعد نعت خوانی کرا لو، خطیب کو بلا کے نوٹوں کی بارش کر لو، تو ہم نے سمجھ لیا کہ عرس اس کا نام ہے۔ اور میرے بھائی داتا ہجویری کو اٹھا کے دیکھو، 7 مرتبہ ہندوؤں نے اتنا تشدد کیا تھا کہ وہ داتا علی ہجویری کو مردہ سمجھ کے چھوڑ گئے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی کو اٹھا کے دیکھو یار، ہندوؤں نے اتنا تشدد کیا کہ ان کی جگہ پہ لا کر اپنے اونٹ بٹھایا کرتے تھے۔ آج ہمیں پھولوں کی مالا دی جائے، آج لوگ ہمارے ہاتھوں کو بوسے دیں، ہم پہ پیسے پھینکیں، اور ہم نے اس چیز کا نام عرس سمجھا ہوا ہے۔ بڑے اپنی جان پہ ظلم برداشت کرتے رہے صرف دین کو پھیلانے کے لیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اپنے بزرگوں کا نام لیوا ہے، اس نے بزرگوں کے جانے کے بعد اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ خود کتنا عمل کیا ہے اور کتنے لوگوں کو ان کے رستے پہ لگایا ہے۔ عرس تو اگلے سال پھر آ جائے گا، اس سے اگلے سال پھر آ جائے گا۔ سوال تو یہ، وہ تو چلے گئے، ان کا تو ہو رہا ہے، تمہارا کیا ہونا ہے؟ جب تم جاؤ گے انہوں نے تم سے پوچھا بتاؤ تمہارے لیے تو میں ایک ہلکا حباب بنا کے لے آیا تھا، بتاؤ تم نے ان کی تربیت کیا کی تھی؟ اس واسطے بڑوں کا نام لیں، گج وج کے لیں۔ میں بڑے سارے لوگوں کو جانتا ہوں، ہر جگہ بیٹھ کے جی میں فلاں کا لگتا ہوں، فلاں کا لگتا ہوں، ان کا وہی لگے گا جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا۔ بڑوں کا نام لینے سے اور بڑوں کا بیٹا ہونے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ بڑا ہونے کے لیے بڑے کام کرنے پڑتے ہیں۔ آپ کام کر کے بتائیں کہ میری رگوں میں خون ان کا دوڑ رہا ہے، آپ کا کردار بتائے کہ یہ انہی کی اولاد ہے۔ ورنہ اس طرح کے عرس آپ ہر سال نہیں 6 مہینے بعد منائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہم خود منانے والے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑوں کے بعد آپ نے کیا کیا؟ کتنے بندے آپ نے تیار کیے ہیں؟ کتنے بندوں کو آپ نے دین پہ لگایا؟ اس واسطے عرس منائیں، ہر سال منائیں، اس سے بڑا منائیں، گج وج کے منائیں، لیکن سوال پیدا کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے، میں بس آخری مثال دے کے گفتگو سمیٹنے لگا ہوں۔ اصالِ ثواب سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ توجہ میری طرف کرنی ہے آپ نے۔ ہم جو کھانا پکاتے ہیں نا اور عرس پہ بانٹتے ہیں، اس کا ثواب مرنے والے کو ہوتا ہے، لیکن تب تک ہوتا ہے جب تک کھانے والوں کو ہضم نہ ہو جائے۔ جیسے ہی کھانا کھانے والوں کو کھانا ہضم ہو جائے گا، ثواب ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب چیز باقی نہیں ہے تو ثواب بھی باقی نہیں ہے۔ صدقہ جاریہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک چیز باقی ہو تب تک اس کا ثواب باقی ہوتا ہے۔ آپ نے ایک پنکھا لگا دیا، 50 سال اس کی لائف تھی پنکھے کی، 50 سال اس کے نیچے جتنے نمازیوں نے نماز پڑھی ہوگی، ثواب مرنے والے کو پہنچے گا۔ کیوں؟ کہ جب تک چیز باقی ہے تب تک اس کا ثواب باقی ہے۔ آپ نے اپنے دادا کو، اپنے نانا کو، اپنے والد کو کیا احسان ثواب کرنا ہے؟ طریقہ میں بتاتا ہوں۔ آپ لوگ کہتے ہیں یار وقت گزر گیا، ہم اب بڑے ہو گئے ہیں، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے حصے کا کام کر جائیں، اپنے حصے کا پودا لگا جائیں، اس پودے سے جتنے پودے بنیں گے سارے کا سارا ثواب آپ کو بھی ملے گا، آپ کے بڑوں کو بھی ملے گا۔ میں مثال دیتا ہوں، وہ ایک نا جڑی بوٹی ہے جو پہاڑوں کے اوپر پائی جاتی ہے۔ ایک علاقے میں ایک بیماری پھیل گئی اور طبیبوں نے کہا کہ وہ جڑی بوٹی مل جائے تو تھوڑا علاج جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اب لوگ اس جڑی بوٹی کے پیچھے چڑھتے تھے، بڑی نایاب چیز تھی، ڈھلان تھی، پہاڑوں میں سلپ ہوتے تھے، گرتے تھے، چوٹیں لگ جاتی تھی۔ ایک بندے نے ہمت کی، اس نے نا پہاڑ پہ چڑھنا شروع کیا، اوپر گیا تو چوٹ لگی، پھسلا اور اس کی نا ٹانگوں میں چوٹ لگ گئی، لیکن بندہ ہمت والا تھا۔ اب اس نے کیا کیا کہ اوزار لیے اور پہاڑ کو نا تراشنا شروع کر دیا، سیڑھیاں بناتا گیا، بناتا رہا، ایک پہاڑ کی سیڑھی بنائی، پھر دوسرے پہاڑ کی، پھر تیسرے پہاڑ کی، پھر چوتھے پہاڑ کی، 6ویں پہاڑ کے اوپر جا کے وہ جڑی بوٹی تھی۔ جب چوتھے پہاڑ پہ وہ سیڑھیاں بنا کے فارغ ہوا نا تو اس کی زندگی کے 60 سال بیت چکے تھے اور اس کا آخری وقت آ گیا۔ بتانے لگا ہوں آپ اپنے حصے کا پودا لگا جائیں، اس پودے کی جتنی شاخیں بنیں گی وہ ساری جب بھی ہلیں گی ثواب آپ کو پہنچے گا۔ 60 سال بیت کے اس کا نا موت کا وقت قریب آ گیا۔ ایک بندہ اس کے پاس گیا، اس نے کہا یار تجھے کیا ملا؟ تو ناکام ہو کے دنیا سے جا رہا ہے،
ساری زندگی پہاڑ تراشنے پہ لگائی ہے اور جڑی بوٹی تک تو پھر بھی نہیں پہنچ سکا. اس نے کہا غور کر، میں دنیا سے کامیاب ہو کے جا رہا ہوں. اس نے کہا کیا کامیابی؟ جڑی بوٹی تو تجھے ملے نہیں ہے، تو خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہے. اس نے کہا میری کامیابی کی انتہا یہ ہے کہ میں نے 4 پہاڑ کا رستہ بنا دیا ہے. میرے بعد جو آئے گا نا وہ شروع 5 میں سے کرے گا، وہ 5واں تراشے گا اور مقصد تک پہنچ جائے گا. آپ ایک بندے کو دین پہ لگا دیں، آگے وہ جس کو دین پڑھائے گا ثواب کس کو؟ بولیں یار، آگے وہ کسی کو پڑھائے گا؟ قیامت تک علم تو پڑھتے رہیں گے لوگ، اور کس کو ثواب ملا؟ جس نے اس کی. میں سادہ سی مثال دیتا ہوں، اگر کوئی مجھ سے پڑھتا ہے، مثال دے رہا ہوں، تو جنہوں نے مجھے پڑھایا ان کو ثواب، ان کو جنہوں نے، ان کو جس کو میں نے، آگے اس نے، آگے اس نے. قیامت تک علم چلتا رہے گا، قیامت تک علم چلے گا. تو ثواب کس کو ہوگا؟ جس نے پودا. آپ اپنے حصے کا پودا لگا جائیں. کوئی کام نہیں کر سکے، ماضی کو چھوڑ دیں. آج نیت کریں کہ میں نے اپنے خون میں سے ایک بچے کو دین پہ لگانا ہے. وہ آگے جتنوں کو لگائے گا ثواب کس کو ہوگا؟ اور میں بتاؤں ثواب کس کو ہوگا؟ آپ کے دادا جی کو، آپ کے والد صاحب کو، جن کے نانا جی ہیں، جن کا عرس ہے، جن کے پیر صاحب ہیں، ان کو. کیوں بلا؟ آپ نے نیت یہاں بیٹھ کے کی ہے، کیونکہ آپ نے ارادہ یہاں کی ہے. یہ وہ اصال ثواب ہے. آپ کو گزرے ہوئے 100 سال بھی ہو جائیں گے نا، تو آپ کا لگایا ہوا ثواب کا پودا آپ کے بڑوں کو پہنچتا رہے گا. ہر سال عرس منا کے، کھانا کھا کے، نئے کپڑے پہن کے اپنے بڑوں کو دھوکہ نہ دیں. میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، مجھے پتا ساری برادری مجھ سے پیار کرنے والی ہے. نہیں بلاؤ گے اگلے سال نہ بلانا یار. میں باز آپ اپنے بڑوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں. تو میری وہ عادت نہیں ہے میں چک کے رکھا. چکنے والے اور یہ کرنے والے کوئی اور ہوں گے. بات سٹیٹ فارورڈ یہ ہے کہ بھئی بڑوں سے اگر مخلص ہیں تو ان کے نقش قدم پہ چلیں. آپ بڑوں سے مخلص ہیں، خود ان کے نقش قدم پہ چلیں. آپ اپنے بڑوں سے مخلص ہیں تو جو دین کا کام انہوں نے کیا آپ وہ کام کریں. جن کے وہ پیر صاحب تھے، ان کے جو مرید ہیں، وہ ارادہ کریں کہ یار میں نے اپنے پیر صاحب کے لیے ایک صدقہ جاریہ بنانا ہے کہ میں نے ایک بچے کو دین پہ لگانا ہے. آپ اپنے حصے کا کام کر جائیں، آپ کے بعد آنے والا شروع 5ویں پہاڑ سے کرے گا. آپ اپنے حصے کا کام کریں. اور اگر آپ صرف ہر سال اسی طرح 2 دیگیں پکائی، مہمانوں کو اکٹھا کیا، پتہ چلا جی قاضی صاحب کا عرس ہو گیا، تو میں بڑی معذرت چاہتا ہوں. میری جانے کے بعد اس پہ بڑے فتوے بھی ہوں گے، میں جانتا ہوں اس مزاج کو، کیونکہ جس معاشرے میں ہم جیتے ہیں اتنے فتوے مفتی نہیں لکھتا جتنی عوام لکھتی ہے. ٹھیک ہے، صبح بھی لگتے ہیں ہمارے اوپر، شام بھی لگتے ہیں، لیکن پرواہ نہیں ہے. کیوں بلا؟ جس نبی کے منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم نے اس نبی کو جواب دینا ہے. نبی پاک نے ہم سے پوچھا بتاؤ تمہیں دین کا منبر دیا تھا، تم نے تبلیغ ٹھیک کی تھی؟ میں معذرت چاہتا ہوں، ہم نے نا عرس نوٹوں کی بارش میں منانے شروع کر دی ہیں، اور کچھ آستانوں نے تو صرف اپنے بڑوں کے عرس قوالیوں تک محدود کر دی ہیں. ایک جملہ کہنے لگا ہوں عوام اہل سنت سے، آپ لوگوں نے مدارس ویران کر کے پیر، قوال، نعت خان، خطیب کروڑ پتی کر دیے ہیں، اور اس بات کا خمیازہ عوام اہل سنت بھگتے گی. اور وہ کیا ہوگا کہ آپ آنے والی نسلوں سے کلمے کی امید بھی چھوڑ دیں. میں آپ کو ایک لمحہ فکریہ دینے لگا ہوں، تھوڑی توجہ کریں گے تو بات سمجھ آ جائے گی. جن کے بڑوں کا آج عرس ہے نا، اپنے گھروں میں چلے جانا، جا کر صرف اپنی گھر والیوں سے پوچھنا نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں، نماز پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے. آپ نے گلی کے کنارے بیٹھ کے تو عرس منا لیا، اور اگر میرے گھر میں یہاں پہ تبلیغ کرتا رہوں، عوام کو سمجھاتا رہوں، اور اگر میری گھر والی کو بھی نماز نہ آتی ہوئی، تو بتائیں پہلا عذاب کس پہ ہوگا؟ ہم عرس کس چیز کو سمجھتے ہیں یار؟ عوام کٹھی کرنے کا نام عرس ہے؟ قوالیاں کرا لینے کا نام عرس ہے؟ مدارس کے بچے رات کو بھوکے سوئیں، نبی کے وارث رات کو بھوکے سوئیں، اور نعت خان پیشہ ور کروڑ پتی ہو جائیں، تو کیا اہل سنت کی عوام نے قیامت میں اس کا حساب نہیں دینا؟ مساجد کے بل ادا کرنے کے لیے 2 ہفتے چندے جمع ہوتے ہیں،
اور ایک رات میں قوال بنا کے لاکھوں روپے عوام لٹا دے تو کیا قیامت میں اس کا حساب نہیں ہونا؟ میرے نبی کا دین اتنا لوارث نہیں تھا جتنا عوام نے سمجھا ہوگا۔ اس واسطے اپنے اپنے گھروں، میں اپنے گریباں کو پکڑ کے مثال دے رہا ہوں تاکہ میرے جملے کسی کو سخت نہ لگیں۔ اگر میری گھر والی کو، میری ماں کو، میرے بھائی کو، میری بہنوں کو، میرے بچوں کو اگر نماز پڑھنی نہیں نہ آتی تو قیامت میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ چوکوں میں بیٹھ کے تو بڑی بڑی تقریریں کرتا تھا، جو تیرے ساتھ رہتے تھے ان کو نماز کس نے سکھانی تھی؟ اور جو عرس منانے والے ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ دادے کے نام پہ، نانے کے نام پہ، باپ کے نام پہ تو مجمع اکٹھا کیا تھا، بتا اس کی نسل کو نماز کس نے سکھانی تھی؟ اس واسطے عرس نوٹوں کی بارش کا نام نہیں ہے، دیگوں کا نام نہیں ہے، قوالیوں کا نام نہیں ہے۔ عرس کیا ہے کہ بڑے جو پودا لگا کے گئے ہیں اس پودے سے آگے شاخیں پیدا کرو، اپنے حصے کا کام آپ کر جائیں، آپ کے آنے والا شروع 5ویں پہاڑ سے کرے گا۔ اس واسطے اگر چاہتے ہیں کہ بڑوں کو اصالہ ثواب کرنا ہے تو پھر اپنے حصے کا پودا لگائیں، اپنے حصے کا کام کریں۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ مزہ آیا نا جوش مناندہ یار؟ پچھلے سے پچھلے سال میرے انکل کے، میرے جو کزن ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ دسو ہن عرس منانا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ علامہ صاحب، میں آپ کی بارگاہ میں گزارش کرنا چاہوں گا، میرے پھپھو کے جو بیٹے ہیں انہوں نے پچھلے سال شاید کہ انہوں نے اسی طرح کھڑے ہو کے کہا تھا میں اپنے بچے کو عالم بناؤں گا۔ میں 2 سال بعد پھپھو کے گھر گیا تو میں نے اپنے وہ کزن سے پوچھا، میں کہا بھائی شکیل بھائی، آپ نے وہ جو مجمع میں کھڑا ہو کے کہا تھا اس میں پختہ ہے؟ یقین مانے انہوں نے اس جذبے سے بھی زیادہ جذبے سے مجھے کہا میں پختہ ہوں اور میں اس کو عالم دین بناؤں گا۔ اب 4 پہاڑ میں نے کر دی، سبحان اللہ۔ 5واں آپ نے شروع کرنا یار۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا